طریقہ میرے نبی کا اختیار کرو گے، میرے دروازے پر آ کر ندامت کے 2 اتھرو بہاؤ گے، اللہ کی رحمت کا سمندر جوش میں آئے گا، پھر رب العالمین تم سے کہے گا لبیک یا عبدی، اے مجھے پکارنے والے میرے بندے، میں حاضر ہوں، کیا چاہتا ہے؟ ساری زندگی اگر تو گناہوں کی دلدل میں بھی کیوں نہ گزار دے، بالکل آخری عمر میں جب منہ بھی سفید ہو جائیں، کانوں کی سنوائی بھی جب جاتی رہے، زبان کی گویائی بھی جب جاتی رہے، آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہے، کمر بھی جھک گئی، بیماریوں نے گھیر لیا، جیب بھی خالی ہو گئی، ایک وفادار بیوی تھی وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، اور جوان اولاد نے اپنی بیویوں کے کہنے پر اس بوڑھے باپ کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا، سارے شہر نے دروازے بند کر لیے، 80 85 90 سال کا بوڑھا، جیب بھی خالی، دمے کا مریض ہے، ساری رات کھانستا ہے، نہ سوتا ہے نہ سونے دیتا ہے، اولاد نے نکال دیا، گلی میں گرتا پڑتا، دیواریں پکڑتا، مسجد کا ایک در کھلا دیکھتا ہے، ڈرتے ڈرتے مسجد میں قدم رکھتا ہے، ایک صدا لگاتا ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، اے بے کسوں کی فریاد سننے والا، آج تیرا یہ بندہ، یہ عاجز بندہ، یہ گنہگار بندہ آج ڈرتے ڈرتے تیری دہلیز پار کر کے آیا ہے، اے الہ العالمین، سارے شہر نے مجھے میری غربت کو دیکھ کر، میرے بڑھاپے کو دیکھ کر، سارے شہر نے دروازے بند کر لیے، الہ العالمین تیرا آسرا لے کر کے تیرے دروازے پر آیا ہوں، اللہ کی قسم، اللہ کی رحمت اپنے در پہ آنے والے کو ایک مرتبہ بھی تانا نہیں دیتی کہ تو نے ساری کی ساری جوانی گناہوں میں گزار دی، اب قبر میں تیری ٹانگیں لٹکی ہیں، اب تمہیں خدا یاد آیا ہے، بلکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین کی جناب میں وہ بوڑھا جب ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں، بلکہ اللہ کہتا ہے وَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، زمین سے لے کر آسمان تک اگر ساری کی ساری فضا کو گناہوں سے بھر کر کے لے آؤ، مجھے میری عزت کی قسم تمہارے گناہوں سے دگنی رحمت لے کر تمہارا استقبال کروں گا۔ اے میرے بندے، میرے دروازے پر ایک مرتبہ آ تو صحیح، جبین نیاز جھکا تو صحیح، اپنا دکھڑا مجھے سنا تو صحیح، طلب کا دامن پھیلا تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزما تو صحیح، اے میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں ہرگز دیر نہ ہوگی۔ فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعاؤں اور پکار کو قبول کرتا ہوں، لیکن قبول کیسے کرتا ہوں، قبول کیسے کرتا ہوں؟ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میرے نبی کا اسوہ لے کر کے آؤ گے، قیامت کے دن اللہ تمہاری نمازوں کو بھی خریدے گا، روزوں کو بھی خریدے گا، تم آخرت کی منڈی میں اپنی نیکیاں پیش کرو گے، وہ نیکیاں اس کی قیمت لگے گی اللہ رب العالمین کے ہاں، جو نیکیاں تم نے نبی مکرم کے اسوے کے مطابق کی ہوں گی، اللہ خریدے گا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم
وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ اللہ کا وعدہ ہے اے مسلمانوں، تم اپنی جانیں، اپنے مال، اپنا بینک بیلنس سب کچھ میرے نام کر دو، میری ساری جنتیں میں تمہارے نام کر دیتا ہوں۔ یہ اللہ نے سودا کیا اور دنیا میں کر دیا۔ شرط ایک ہے، اب دنیا میں لوگ کہتے ہیں ہم اچھا کر رہے ہیں، اللہ کہتا ہے اچھا وہ نہیں جس کو تم اچھا کہتے، اچھا وہ ہے جس کو میں اچھا کہتا ہوں۔ اور اللہ اس کو اچھا کہتا ہے جو کام اس کے نبی نے کیا ہو، اس کے پیغمبر نے جو کام کیا ہو وہ اچھا ہو۔ دنیا جس کو اچھا کہے وہ اچھا نہیں۔ فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، حبیب انہیں کہہ دیجئے کہ ہم تم کو تمہارے اعمال کا گھاٹا نہ بتلائیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، تمہاری ساری کی ساری محنتیں، تمہاری ساری کوششیں اللہ رب العالمین دنیا میں برباد کر دیتا ہے، اور تم سمجھتے رہتے ہو کہ ہم اچھا کر رہے ہیں۔ انہم یحسنون صنعا، ان کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں۔ 11ویں کے نام سے، 12ویں کے نام سے، کنڈے کے نام سے، کس ختم کے نام سے، تیجے کے نام سے، 7ویں کے نام سے، 40ویں کے نام سے، 82 کے نام سے، تم کیا کیا کرتے ہو سمجھتے ہو ہم تو اچھا کر رہے ہیں۔ قیامت والا دن ہوگا، پیر عبدالقادر جیلانی اللہ کے عرش کا پایا نعوذ باللہ پکڑ کر کھڑے ہوں گے، ان کے مرید آتے جائیں گے، پیر صاحب کہیں گے میرا مرید ہے، اللہ بھی کہے گا جانے دو۔ اللہ رب العالمین کے ہاں اس قدر اندھیر نہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا، ساری کی ساری کائنات زمین سے نکلے گی، ایسے نکلے گی جیسے برسات کے بعد تھر کے علاقے میں ریگستان میں کھمبیاں نکلتی ہیں۔ انسان زمین سے ایسے نکلیں گے، اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے، لیکن نکل کر کہاں جائیں گے؟ آپ فرماتے ہیں الحاشر، اللہ نے میرے ناموں میں سے ایک نام حاشر رکھا ہے، جمع کرنے والا، اکٹھا کرنے والا، سب کو اپنے پیچھے لگا کر لے آنے والا۔ فرمایا قیامت والے دن انا الحاشر، اللہ نے جو میرا نام حاشر رکھا، الذی یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، میں آگے آگے ہوں گا، پوری کی پوری کائنات میرے پیچھے پیچھے چل کر میدان محشر میں آئے گی۔ ارے اس وقت بھی تو آپ کے پیچھے آؤ گے، آج سے کیوں نہیں آتے؟ اس وقت بھی تو آؤ گے، آج سے پیچھے چلنے کی عادت کیوں نہیں ڈالتے؟ آج سے چلنے کی عادت ڈالیے، آپ کے اسوے پر، نمونے پر چلنے کی آج سے عادت ڈالیے۔ ساری کائنات کھڑی ہے، اللہ رب العالمین ناراض ہے، دنیا ختم ہو چکی ہے، قیامت برپا ہو چکی ہے، اللہ ناراض ہے، اتنا ناراض ہے کہ بندوں کا حساب نہیں لیتا۔ پیغمبر بھی موجود، صحابہ بھی موجود، دنیا میں کتب و سردار جن کو دنیا نے کیا کیا القابات دے رکھے ہیں وہ بھی موجود۔ اللہ رب العالمین حساب نہیں لیتا، نہیں لیتا تو پھر نہیں لیتا اس لیے کہ وہ مرضی کا مالک ہے۔ اس سے کون پوچھے، اس سے کون کہے حساب کیوں نہیں لیتا؟ کس میں جرت ہے کہے یہ میرا مرید ہے جانے دے؟ پیغمبر کھڑے ہوں گے، کسی کو جرت نہ ہوگی کہ اللہ سے کہہ سکے اللہ ان کا حساب کیوں نہیں لیتا؟
کسی کو جرت ہے؟ فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی جناب میں سفارش کر سکے سوائے اس کے کہ جس کو وہ اجازت دے، جس کو وہ اجازت دے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی پیر کوئی فقیر کچھ نہیں کر سکے۔ میرے بھائی ایک دیکھیے، سنت کو سمجھیے، دین کو سمجھیے، علماء سے پوچھیے، سوال کی عادت ڈالیے، دلیل مانگو، سوال کی عادت ڈالیے۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جیسا کہ پنڈی کی جو ٹی وی میں ہمارے ساتھ آتے ہیں مولانا حنیف قریشی صاحب، وہ بڑے مجمع بڑی کانفرنس لوگوں کو پیر عبد القادر جیلانی کی فضیلت بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو، ایک ان کا دھوبی تھا جو کپڑے دیتا، پیر صاحب کے کپڑے دیتا، فوت ہو گئی، دفن کر دی۔ جب منکر نکیر حساب کتاب والے فرشتے اس کے پاس آئے، پوچھا من ربک، اس نے کہا میں پیر عبد القادر جیلانی کا دھوبی۔ انہوں نے کہا تیرا نبی کون ہے؟ من نبیوں کا، تو کہا میں پیر عبد القادر جیلانی کا دھوبی۔ انہوں نے کہا کہ مادینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں پیر عبد القادر جیلانی کا دھوبی۔ فرشتے بھائی پریشان ہو کر اللہ رب العالمین کے پاس گئے اور اللہ تعالیٰ سے جا کر کے کہا کہ الہ العالمین، قبر میں تیرا عجیب کوئی بندہ آیا ہے، اور یہ یوٹیوب پر بہت وائرل ہے، مشہور ہے، آپ سرچ کریں گے تو آسانی سے مل جائے گا۔ تیرا بندہ ایسا ہے، ہم تینوں سوالوں میں جو بھی سوال کرتے ہیں جواب دیتا ہے کہ میں پیر عبد القادر جیلانی کا دھوبی۔ اللہ نے کہا اچھا چلو، ہمارے نیک بندے کے کپڑے ہی دھوتا تھا نا، چلو اس کو بخش جنت لے جاؤ، بخش، اس کو بخش دیا۔ اب وہ یہ واقعہ سنا کر کہتا دیکھو، پیر عبد القادر جیلانی کے نام بھی جو بندہ ان کے کپڑے دھوتا تھا، جب اللہ نے اسے بخش دیا، ہم اس کے اتنے بڑے محبت کرنے والے عقیدت مند مرید ہیں، ہم ان کے نام پر 11ویں دیں، یہ کریں وہ کریں، ہمیں نہیں بخشے گا؟ ہمیں بھی بخشے گا۔ میرا اعتراض یہ نہیں ہے کہ بخشے گا یا نہیں بخشے گا، میرا سوال صرف یہ ہے، یہ جلسہ پنڈی شہر کے اندر ایک کانفرنس ہو رہی ہے، اس کے اندر وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے اور لوگ آگے سبحان اللہ سبحان اللہ، جس طرح آپ وقفے وقفے سے سبحان اللہ کہتے ہیں، ایسے لوگ کہہ رہے سبحان اللہ۔ ان میں کوئی ایک بندہ بھی اس پڑھے لکھے، پنڈی جیسا شہر اسلام آباد کے کنارے پر ہے، پنڈی جیسا شہر، ایک بندہ بھی پوری کانفرنس میں پورے جلسے میں ایسا نہیں کھڑا ہوا جس نے یہ پوچھا ہو کہ قریشی صاحب آپ کی ساری باتیں مان لیتا ہوں، لیکن یہ تو بتا کہ قبر کی اندر کی ریکارڈنگ تیرے پاس کہاں سے آئی؟ بس اتنا بھی کوئی پوچھے نا، بات سمجھ آ جاتی ہے کہ فرشتے نے اس میت سے جو کچھ بات کی، پھر اللہ نے بھی کہا اسے بخش دو، یہ ساری ریکارڈنگ تیرے پاس آئی کہاں سے؟ یہ تو صرف اہل حدیث کا مزاج ہے، دوسروں کا تو مزاج ہی نہیں پوچھا، وہ تو بس حضرت جی نے کہہ دیا، حضرت جی نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا۔ پوچھنے کی ایک انڈیا کا مولوی یوٹیوب پہ اس کا کلپ ہے، تقریر کر رہا ہے، اور تقریر میں پیر عبد القادر جیلانی کی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ فضیلت بیان کرتے کرتے وہ بیان کرتا ہے کہ جی وہ جب تقریر کر رہا تھا تو اس کو واش روم جانے کی ضرورت پیش آئی تقریر کے دوران۔ اب مجمع ہے، چاروں طرف لوگ بھرے ہوئے، یہ جا ہی نہیں سکتے، اگر جائے گا بھی تو اتنا لمبا سفر کرنا پڑے گا کہ راستے میں فارغ ہو جائے گا۔ اب پریشان ہے کہ میں کروں تو کیا؟ وہیں سے بولے پیر صاحب کو آواز۔ اب یہ بدبخت یہ نہیں سوچتے کہ وہ پیر ہے یا لیٹرین ہے، پیر کو آواز دی۔ پیر صاحب نے لال رومال ایسے لہرا کے، وہ بغداد سے رومال آیا جیسے سلیمان کا
وہ بلقیس کا تخت نہیں آیا تھا، راستے میں کسی نے نہیں دیکھا، وہ آیا مولوی صاحب کے اوپر، یہ چاروں طرف سے آگے پیچھے دائیں بائیں وہ رومال ڈل گیا، گویا وہ پردے میں آ گیا۔ مولوی صاحب نے دیکھا کہ انہیں ایسا لگا کہ جیسے وہ جنگل میں بیٹھے، درخت ہیں اور بیابان جگہ ہے، تو وہ فارغ ہو گئے۔ اب فارغ ہونے کے بعد جب فارغ ہوئے، رومال ہٹایا تو دیکھتے ہیں وہ تو کرسی پہ بیٹھے، ان کی حاجت پوری ہو گئی، کرسی میں تکلیف جاتی رہی، پیٹ کے مرض ختم ہو گئے، کرسی پہ بیٹھے ہوئے مجمع ذکر لگا ہوا۔ اب یہ تم بزرگوں کی عزت کر رہے، یہ وقار ہے بڑے مجمع میں تو کہتا ہوں کرسی والے کو چاہیے کیس کرے، کیس نے ہماری کرسی گندی کی ہے، اس کے بعد کون بیٹھے گا اس کرسی پہ؟ عجیب لوگوں کے عقیدے ہیں، نظریات ہیں۔ میرے بھائی، جب بھی بندہ سنت کو چھوڑتا ہے، قرآن سمجھنا ہو، حدیث سمجھنی ہو، جب بھی ہم سنت کو چھوڑیں گے، اللہ رب العالمین ہمارا یہی حشر کرے گا۔ یہ جو اللہ کے ہاں جو قبولیت اور عزت ملتی ہے، یہ سنت کو اپنانے سے، سنت کو چھوڑنے سے نہیں ملتی ہے، اپنانے سے۔ دیکھیے اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دار فانی سے رخصت ہوئے، وہ ایسا لمحہ تھا کہ سارے صحابہ کے اوسان خطا، مسجد نبوی بھری پڑی ہے، حضرت عمر مسجد میں کھڑے ہیں، لیکن حواس باختہ ہے، صدمے کی وجہ سے اپنی تلوار بے نیام کیے ہوئے ہیں، لہرا رہے ہیں، اعلان فرما رہے ہیں۔ اگر کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو میں اس کی گردن کاٹ دوں۔ حضرت عمر جیسا بندہ جو کلیب بدر کے موقع پر جب اللہ کے رسول نے کفار مکہ جو بدر میں مارے گئے تھے 70، ان کو ایک گڑھے میں ڈلوایا اور واپسی سے پہلے گڑھے کے کنارے کھڑے ہو کر انہیں مخاطب کیا اور کہا کہ کیا تم نے وہ وعدے پورے پا لیے جو اللہ نے تم سے کیے تھے؟ جو اللہ نے مجھ سے وعدے کیے تھے میں نے تو وہ سچے پائے، جو تم سے کیے تھے کیا تم نے وہ وعدے سچے پائے؟ حضرت عمر فوراً سامنے آیا اور کہا اللہ کے رسول، کیا آپ ایسے لوگوں سے بات کرتے ہیں، آپ ایسے لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں لا ارواح لہا، جن کے اندر روح ہی نہیں ہے، آپ مردوں سے باتیں کرتے ہیں؟ نبی کریم کے سامنے یہ بات حضرت عمر نے کیوں کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آج کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف تھا، جو آپ نے ہمیشہ تعلیم دی تھی کہ مردے نہیں سنتے، اور آج کا آپ کا عمل اس کے خلاف جا رہا ہے۔ فوراً سوال کیا، لیکن آج تلوار لے کے کھڑے ہیں کہ اگر کسی نے کہا نبی فوت ہو گئے تو میں گردن اڑاؤں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ نبی فوت ہی نہیں ہوتے۔ ابو بکر صدیق آئے، ان کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر میں رسول اکرم کا جسد اطہر تھا، سفید رنگ کی دھاری دار یمنی چادر آپ کے جسم پر ڈالی ہوئی تھی، رخ بھی چھپا ہوا تھا۔ صدیق اکبر نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، پیشانی کا بوسہ لیا اور فرمایا بس یہی ایک موت تھی جو آ چکی، اللہ آپ پر دو موتیں نہیں لائے گا، موت یہی تھی جو آ چکی، اب دوبارہ موت نہیں آنے کی۔ یہ کہنے کے بعد کپڑا واپس رخ انور پہ ڈالا اور مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت عمر کی کوئی پرواہ نہیں کی، سیدھا ممبر پہ چڑھ ممبر پہ جب چڑھ گئے تو صدیق اکبر نے بھی ایک دعویٰ کر ڈالا، جس طرح کے دعویٰ عمر فاروق نے کر رکھا تھا۔
وہ دعویٰ یہ کیا، فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ تم میں سے جو بھی محمد عربی کی پوجا کرتا تھا وہ سن لے اس کا معبود آج فوت ہو گیا۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حج لا یموت۔ اور جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اس کا معبود آج بھی زندہ ہے، ایسا زندہ ہے کہ اس پر کبھی موت نہیں آنی۔ دو دعوے صحابہ کرام کے سامنے، ایک دعویٰ صدیق اکبر کا، ایک دعویٰ عمر فاروق کا، اور دونوں جلیل القدر صحابی ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہیں۔ حضرت عمر کی فضیلت بھی لوگوں کو یاد ہے۔ آپ نے فرمایا تھا میرے بعد اگر نبوت کے دروازے کھلے ہوتے، میرے بعد نبوت کی گنجائش ہوتی تو عمر ضرور پیغمبر ہوتا۔ ازواج مطہرات کہا کرتی تھی عمر بھی عجیب شخص ہے، قرآن اترتا تو ہمارے گھر میں ہے لیکن اکثر اترتا عمر کی مرضی کے مطابق ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا عمر کے ایمان، شجاعت اور جرأت کا یہ عالم ہے، جس راستے پر عمر چل پڑے ابلیس ڈر کے مارے وہ راستہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ عمر ایسا شخص ہے سر سے لے کر کے پاؤں تک اس کو اس کے علم نے ڈھانپ رکھا ہے، سب سے زیادہ علم میرے بعد عمر فاروق کے پاس ہے۔ آپ نے خواب کی تعبیر دیتے ہوئے فرمایا، اب صدیق اکبر کی بھی آپ نے فضیلت بیان فرمائی۔ آپ نے اپنی دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنے مصلی کا حقدار بنایا اور فرمایا، کیا بیان فرمایا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول مسجد نبوی نمازیوں سے بھری پڑی ہے، آپ کی آمد کی منتظر ہے، مگر آپ بیمار ہیں، آپ اٹھ نہیں سکتے، جا نہیں سکتے، امامت کرا نہیں سکتے، تو کسی سے کہہ دیجئے، کسی کو اپنا نائب بنا دیجئے۔ آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ابو بکر بڑا نرم دل آدمی ہے، آپ کے مصلی پر کھڑا ہوگا، آپ کی جگہ کھڑا ہوگا، آپ کو نہ پا کر روتا رہے گا، نماز نہیں پڑھا سکے گا، ساری نماز میں روتا ہی رہے گا، آپ عمر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ آپ نے پھر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ارے ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا، جیسے مجھ سے ماقبل شیخ سے آپ سن رہے تھے، اللہ کے حبیب نے فرمایا دنیا میں جس نے مجھ پر کوئی احسان کیا تھا میں سب کے احسانوں کے بدلے چکا، لیکن ابو بکر واحد شخص ہے جس کے احسانات کے بدلے روز آخر اللہ ہی چکائے گا۔ میں دنیا کی زندگی میں ابو بکر کی نیکیوں کا صلہ نہیں دے سکا۔ اللہ کے حبیب نے یہ بھی فرمایا ابو بکر کی شان میں، کسی بندے کو جنت میں داخلے کے وقت نماز والا دروازہ آوازیں دے گا، کسی کو حج والا دروازہ، کسی کو زکوٰۃ والا دروازہ، کسی کو جہاد والا دروازہ۔ صدیق اکبر نے پوچھا اللہ کے رسول کیا دنیا میں کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے جس کو جنت کے 8
दरवाजे आवाज दे। आपने फरमाया अंत मिनहुम या सिद्दीक, ऐ सिद्दीक वो खुश नसीब जिसको जन्नत के 8 दरवाजे आवाज देंगे, तू भी उन्हीं खुश नसीबों में शामिल है, तू भी उन्हीं में से है। अब सहाबा किराम के सामने दोनों के फजाइल मालूम हैं, दोनों के दावे मालूम हैं। एक कहता है नबी फौत हो गए, एक कहता है नबी फौत नहीं हुए, और कहने वाले दोनों जलीलुल कद्र हैं। इनमें कोई भी छोटा मकाम नहीं रखता। बड़े बड़े सहाबा कोई भी इनमें छोटा मकाम नहीं रखता, लेकिन सहाबा किराम को देखिए कि वो किसकी बात को मानते हैं, किसके दावे को तस्लीम करते हैं। हजरत उमर ने दावा तो किया लेकिन दलील कोई नहीं दी। अबू बकर ने भी दावा किया लेकिन अब तक दलील नहीं दी। अब दलील देने लगे। फरमाया लोगों, अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसूल अफ़ इन माता औ क़ुतिला इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम फ़मन यनक़लिब अला आक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैया। फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दीगर अंबिया की तरह एक पैगंबर है। जिस तरह पहले अंबिया दुनिया में आए और चले गए, आप भी दुनिया में आए और चले गए। आफा इमाता औ कुतिला, कुरान ने क्या खुले अल्फाज इस्तेमाल। यकीन मानिए हनफी इनके तर्जुमे करते हुए डरते हैं, तर्जुमे करते हुए डरते हैं। उनका बस नहीं चलता, वरना वो मौत का तर्जुमा जिंदगी से करें, मौत का तर्जुमा जिंदगी से करें। अफ़ इन माता औ कुतिला, क्या अगर रसूल फौत हो जाए या कत्ल कर दिया जाए तो क्या तुम इस्लाम से एड़ियों के बल पलट जाओगे, हट जाओगे, इस्लाम छोड़ दोगे? दूसरी दलील दी सिद्दीक़ अकबर ने, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। अल्लाह कुरान में कहता है अपने हबीब से, ऐ हबीब आप पर भी लफ्ज़ मय्यत का इतलाक होने वाला है, और ये काफिर जो दिन रात आपकी मौत की दुआएं करते हैं ये भी तो मरने वाले हैं। तीसरी दलील देते हुए फरमाया अगर आप फौत हो जाएं, आप पर मौत का इतलाक हो जाए, फहुमुल खालिदून, ये काफिर कब तक रहेंगे? ये कोई हमेशा का पट्टा लिखवा करके तो नहीं आए, हमेशा का पट्टा लिखवा करके तो नहीं आए। उस वक्त सारे सहाबा किराम को लगा। सिद्दीक़ अकबर ने पांचवी दलील दी, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। सारी कायनात पर फना की तलवार चल जाएगी, दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा सिवाय रब्बुल आलमीन की ज़ात के। क़यामत वाले दिन दुनिया वो मंजर देखेगी, सारी कायनात फना हो जाएगी, रब्बुल आलमीन की ज़ात बाकी होगी। हदीस में आता है रब्बुल आलमीन पूरी की पूरी जमीन को, सातों आसमान को लपेट लेगा। वस्समावातु मतवियातुम बियमीनी, सातों के सातों आसमान रब्बुल आलमीन की दाएं मुट्ठी में लिपटे हुए होंगे। लोग तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का हाथ भी नहीं मानते। अल्लाह कहता है आसमान सातों मेरे हाथ में होंगे और दाएं हाथ में, तभी नहीं करते। अल्लाह की हर सिफत की ताबीर। याद का मतलब क्या है? ताकत, हाथ ना बोलो, क्यों? वो तो फिर वजूद साबित हो जाए। अल्लाह ने अपने लिए बहुत सारी चीजें खुद बोली,
آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب دوزخ سے اللہ سوال کرے گا، حلیم تلات، کیا تو بھر گئی ہے؟ اتنی کائنات ڈالنے کے بعد، پہاڑ ڈالنے کے بعد، سورج ڈالنے کے بعد، چاند و ستارے ڈالنے کے بعد، اور 1000 میں سے 999 دوزخ میں اور ایک بندہ جنت میں نکالنے کے بعد اللہ پوچھے گا حلیم تلات، اب تو بھر گئی ہے؟ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ، دوزخ کہے گی اللہ بھرنا، میں تو ابھی بہت ساری خالی ہوں، میں تو بہت ساری خالی ہوں، حل من مزید، کچھ اور ہے تو ڈالو، میں بھوکی ہوں، میں بھوکی ہوں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس دہکتی دوزخ کے اوپر اپنا قدم مبارک رکھے گا۔ اب لوگ جو حالات، توبہ توبہ توبہ، وہابیوں کا ایمان دیکھو، اللہ کا پاؤں بھلا دوزخ میں جائے گا؟ بھلا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، وہ دوزخ کا خالق، دوزخ ہمارے لیے ہے، اس کے لیے مخلوق ہے۔ جس نے کتا پال رکھا ہوتا ہے نا، گلی میں ہر آنے والے کو بھونکتا ہے لیکن مالک کو کبھی نہیں بھونکتا۔ وہ اس کو جس نے اس کو پیدا کیا ہے وہ اس کا خالق مالک۔ جہنم، حدیث میں آتا ہے جب اللہ قدم مبارک رکھے گا، اللہ رب العالمین کے قدم کے اس سے ہیبت سے جہنم کھینچے گی، جیسے کوئی چیز دبتی ہے، کھلی ہوئی چیز اوپر وزن ہے تو وہ دبتی ہے، جہنم کھینچے گی اور کھینچنے کی وجہ سے کہے گی قط یا رب قط، اے الہ العالمین بس کر بس کر، میں بھر گئی بس۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام آگ کے خالق تو نہیں تھے، آگ کے مالک تو نہیں تھے، وہ بھی اسی طرح مخلوق تھے جس طرح آگ مخلوق تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا کر جلے۔ ارے جب اللہ کا بندہ جس پر اللہ آگ کو حرام کر دے وہ آگ اسے نہیں جلا سکتی، اللہ کے قدم کو نعوذ باللہ کیسے جلائے؟ ابراہیم علیہ السلام آگ میں بیٹھے ہیں، انہیں ایسے لگا کہ میں گلزار میں بیٹھا، اور اللہ نے کہا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی بھی ہو جا، سلامتی والی بھی ہو جا۔ چنانچہ وہ آگ ٹھنڈی بھی ہو گئی، سلامتی والی بھی ہو گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے آپ کو آخر تک کام دے گا، آخر تک۔ ساری کائنات میں اللہ رب العالمین پوری زمین اور آسمانوں کو، حدیث میں یہ بھی آتا ہے، 2 انگلیوں پر گیند بنا کے اچھالے گا اور پوچھے گا این الجبارون، ارے دنیا میں ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑنے والوں بتاؤ اب کہاں ہو؟ تمہاری آواز کیوں نہیں آتی؟ اب کہاں ہو؟ لمن الملک اليوم، سوال پہ سوال ہوگا، لمن الملک اليوم، بتاؤ آج ملک کا مالک اور بادشاہ کون ہے؟ حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ ہی نہیں ہوگا تو جواب بھی کہیں سے نہیں آئے گا، کچھ دیر تک، جب تک اللہ کو منظور ہوگا اللہ خود توقف فرمائے گا، جواب کا انتظار کرے گا، لیکن کوئی ہوگا ہی نہیں، جواب آئے گا ہی نہیں۔ اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج یہ ساری بادشاہت مجھ اکیلے کی ہے جو واحد قہار بھی ہے اور اللہ رب العالمین ساری چیزوں کا مالک بھی ہے اور اکیلا بھی، جس کو تم دنیا میں مانتے نہیں تھے آج صرف اسی کی بادشاہ ہے۔ اس وقت اللہ ناراض ہے اور اپنے بندوں کا حساب نہیں ہے۔ 50,000 سال کا ایک دن ہے، کوئی گھٹنے تک، کوئی پیٹ تک، کوئی سینے تک، پسینے میں کوئی پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہے اور اللہ حساب نہیں ہے۔ ابھی جنت اور دوزخ میں جانے کا معاملہ نہیں ہے،
ابھی پاس فیل کا معاملہ نہیں ہے، نام اعمال تولنے کا معاملہ نہیں ہے، دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ پہ رزلٹ دینے کا معاملہ نہیں ہے، ابھی تو یہ ہے اللہ حساب ہی نہیں لے رہا۔ دنیا پریشانی کرے جسے کہتے ہیں انتظار کا عذاب۔ آپ کبھی ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے ہوں نا اور آپ کے تایا ماموں خالہ پھوپھا کہیں اسلام آباد سے کہیں سے آ رہے ہوں اور آپ انتظار کر رہے ہوں، 1 بجے سے کھڑے ہوں، ہر گھنٹے بعد وہ جہاں سے انکوائری کرتے ہیں وہ تختی بدل دیتا ہو، ٹرین 2 بجے آئے گی، 2 بجنے کے قریب ہوتے ہیں تو دوسری تختی لگ جاتی ہے، ٹرین 3 بجے آئے گی، وہ تختی ہٹتی ہے تو پھر چوتھی لگ جاتی ہے، 4 بجے آئے گی۔ بعض دفعہ لوگ لڑ پڑتے ہیں، ونڈو توڑتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ کیوں نہیں بتا دیتے تاکہ ہم گھر چلے جائیں، پھر اس ٹائم کے حساب سے آ جائیں۔ یہ جو انتظار ہے نا، مقولہ ہے عربی کا الانتظار اشد من الموت، یہ جو انتظار کا عذاب اور تکلیف ہے یہ موت سے بھی زیادہ سخت ہے، موت سے بھی زیادہ سخت۔ تو اللہ وہ انتظار کا عذاب بھی دے گا، انتظار کا عذاب بھی دے گا۔ لوگ انتظار میں کھڑے ہوں گے، ہاں کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، اللہ ہمیں انہی میں سے بنا۔ اب جب پوری کائنات پریشان ہے، مختلف نبیوں کے پاس جا رہے ہیں، مختلف نبیوں کے پاس، اور وہاں ہر ایک سے کہتے ہیں اللہ سے کہو حساب ہے، اللہ سے کہو حساب ہے، اور کوئی بھی ہمت نہیں کر رہا۔ آخر عیسیٰ علیہ السلام مشورہ دیں گے کہ ادھر ادھر جانے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، آج وہ کچھ سفارش کرے تو کرے ورنہ اور کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری دنیا میرے پاس آئے گی۔ میرے بھائیوں، اماموں کے پیروکاروں، اس وقت بھی تو نبی کے پاس آؤ گے نا۔ کسی کو امام ابو حنیفہ یاد نہیں آئے گا، اللہ کی قسم نہیں یاد آئے گا، کسی کو امام مالک یاد نہیں آئے گا، احمد بن حنبل یاد نہیں آئے گا، شافعی یاد نہیں آئیں گے، آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور آپ اپنی امت کے اتنے خیر خواہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کی پریشانی کو دیکھ کر اللہ کی جناب میں سجدے میں گر جاؤں۔ یہ دیکھو رب کو منانے کا طریقہ ہے کہ جب بھی رب روٹھا ہو اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ، بچھ جاؤ، اپنا آپ اپنی میں مار دو اس کے آگے اور کہو اللہ بس تو ہی تو ہے، میں کچھ نہیں، میں تو زمین پہ پڑا، زمین پہ ریگنے والا ایک کیڑا، اور تو اتنا اونچا ہے، بلند بالا ہے، شان و شوکت والا ہے۔ یہ جملے، یہ باتیں اللہ کی رحمت پہ جوش لاتے ہیں، اللہ کی رحمت میں ہلچل مچا دیتی ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں سجدے میں گر جاؤں گا اور اس وقت اللہ تعالیٰ میری زبان پر ایسی ایسی دعائیں اور ایسے ایسے کلمات جاری کرے گا جو فرمایا اب دنیا میں مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ وہ کلمے کون سے ہوں گے۔ اس وقت اللہ میرے دل میں ڈالے گا اور میں زبان پہ لاؤں گا، اور اللہ کی جناب میں دعائیں کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، اتنی دعائیں مانوں گا کہ اللہ کی رحمت کے سمندر میں ہلچل مچ جائے گی، ایک تلاطم برپا ہوگا، اور جب تک اللہ کو منظور ہوگا میں سر سجدے میں ڈالے رکھوں گا۔ پھر اللہ رب العالمین کو جب منظور ہوگا تو اللہ رب العالمین مجھ پہ ترس کھا کے کہے گا ارفع راسک یا محمد، محبوبم اپنا سر اٹھائیے، دامن پھیلائیے، جھولیاں بھر دی جائیں گی۔ آپ کی دعاؤں نے میری رحمت کے سمندر میں ہلچل مچا دی، آپ اپنا دامن پھیلائیے، جھولیاں بھر دی
جائیں گی. آج جو مانگنا ہے مانگ ڈالیے، اس لیے کہ آج پوری کی پوری کائنات میں آپ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں اور مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں. اس وقت اللہ کے رسول مانگیں گے اور اللہ دے گا. بس ایک ہی دامن ہے دنیا میں، اگر پکڑ لو تو یقین مانیے جنت کے 8 دروازوں میں اللہ نے ایک دروازہ بھی ایسا نہیں بنایا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دستک کے بغیر کھول جائے. بس آپ کا دامن آپ پکڑ لیجیے، آپ جنت کے دروازے پر جائیں گے، دستک دیں گے، داخل ہوں گے. آپ کے ماننے والے، آپ کے پیچھے چلنے والے آپ کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.